کہتے ہیں کہ بچپن میں بابا فرید اپنی والدہ محترمہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کی والدہ انہیں تعلیم کی طرف رغبت دلانے کے لیے ایک پیارا سا طریقہ اختیار کرتی تھی۔ وہ ایک ٹوکری میں کچھ مٹی رکھتی اور اس کے نیچے تھوڑی سی شکر چھپا دیتی۔ جب بھی چھوٹے فرید اب قرآن پاک کی ایک آیات یاد کر لیتے تو والدہ کہتی، بیٹا جا کر ٹوکری دیکھو، اللہ نے تمہیں انعام دیا ہے۔ فرید ٹوکری دیکھتے تو انہیں شکر ملتی۔ وہ بچپن سے ہی سمجھ گئے کہ ذکر الہی اور قرآن پاک کی تلاوت میں مٹھاس ہے، اس لیے بڑے ہو کر بھی جب عبادت کرتے تو فرماتے، جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہ دل شکر کی طرح میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آپ کو گنج شکر کا لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی روحانیت بچپن ہی سے ظاہر تھی اور والدہ کی تربیت نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ بابا فرید کی خانقاہ پر دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن کچھ مسافر فقراء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گرمی کے دن تھے اور خانقاہ میں پانی وضو کے لیے بھی نہیں تھا اور پینے کے لیے بھی نہیں تھا۔ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ خادم پریشان ہو گئے کہ اتنے مہمان آئے ہیں اور پانی دستیاب نہیں۔ قریب ہی ایک کنواں تھا لیکن وہ برسوں سے خشک پڑا تھا۔ بابا فرید نے فرمایا، اللہ کے نام پر جا کر اس کنویں سے پانی نکالو۔ لوگ حیران ہوئے کیونکہ وہ کنواں سوکھ چکا تھا، لیکن جب خادم نے رسی ڈالی تو لوٹا پانی سے بھر کر باہر آیا۔ سب نے اس پانی سے وضو کیا اور پیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور فقراء کی خدمت محبت سے کی گئی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے ناممکن بھی نہیں ممکن ہو جاتا ہے، اور مہمان نوازی خدمت خلق اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بابا فرید کی زندگی کی یہ واقعات انسان کو صبر، قناعت اور اللہ پر توکل کا درس دیتے ہیں۔ ان کے معجزات مخصوص کرامات نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور اخلاقیات کی دعوت تھے۔ بابا فرید کا پیغام آج بھی یہ ہے کہ دل کو ذکر الہی سے روشن کرو، محتاج کی مدد کرو اور انسانیت کے لیے محبت کی چشمے بن جاؤ۔ یہ واقعات نہ صرف صوفیان روحانیت کی علامت ہے بلکہ بر صغیر کی تہذیب میں محبت و بھائی چارے کا پیغام بھی ہے، جو صدیوں بعد بھی تازہ ہے۔